بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. ہمارا تفسیر کا درس سورۃ الجن میں جاری ہے، جس میں ہم نے سابقہ آیات میں آیت نمبر 20 سے لیا تھا. ان آیات کو دہراتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے نیا درس لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما ادعو ربی وانہ لما قام عبد اللہ کادوا یکونون علیہ لبدا، کہ جب اللہ کا بندہ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو کافر جو ہے آپ پر ٹوٹ پڑتے، یعنی اس قدر ان کو آپ کی عبادت اور آپ کی توحید کی دعوت پر غیر غصہ ہوتا کہ قریب تھا کہ آپ پر ٹوٹ پڑتے. تو اللہ فرماتا ہے کہ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، یعنی تم کو اچھا لگے یا ناگوار ہو، میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں. ولا اشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. مشرک کو ہمیشہ توحید کی دعوت بڑی ناگوار لگتی ہے، اس کو بالکل برداشت نہیں ہوتی. اللہ ماتا ہے کہ ان کو بتا دو کہ تمہیں برداشت ہو یا نہ ہو، تمہیں گوارا ہو یا نہ ہو، میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، اسی سے دعا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے کہلوایا کہ فرما دیجئے کہ آپ کے ہاتھ میں لوگوں کے نفع نقصان نہیں ہے. قل انی کہہ دیجئے لا املک لکم، میرے پاس تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، ضرًا کسی نقصان کا، ولا رشدا اور نہ کسی بھلائی خیر کا، یعنی نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. کسی بندے کے ہاتھ میں دوسروں کے نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے، بلکہ اوروں کا نفع نقصان تو کیا، بلکہ انسان اپنے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. اسے اللہ ماتا ہے قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہہ دیجیے کہ مجھے اللہ سے کوئی تم میں سے بچانے والا نہیں ہے. یعنی اگر میں شرک کروں، اللہ کے نافرمانی کروں تمہارے کہنے پر، تو مجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں. اور یہ حقیقت میں بہت عظیم جملہ ہے اس آیت کا، کہ جس میں ہم لوگ اکثر و بیشتر لوگوں کی خاطر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو لوگوں کی خاطر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ماتا آپ کی زبان سے کہلواتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اگر میں کوئی اللہ کی نافرمانی کر بیٹھوں، کوئی اس طرح کی چیز کر بیٹھوں، تو تم میں سے مجھے کوئی اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہیں. وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور نہ ہی میرے لیے اللہ کے سوا اور کوئی پناہ گاہ ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے بھی یقینی طور پر اللہ کے سوا کو پناہ دینے والا نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے تمہیں رحمت ہے الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، سوائے اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں، اللہ کے پیغاموں کو پہنچانا، ان کو سنانا، میرا کام یہ ہے. ہر نبی اور رسول اس کا اصل منصب کیا ہوتا ہے؟ رسول کا معنی ہی کیا ہے؟ بھیجا ہوا، کہ جس کو ہم پیغمبر کہتے ہیں. اصل لفظ فارسی ہے پیغام بر، پیغام لانے والا، سمجھے نا، پیغام لانے والا. تو یہ ہے ہر نبی اور رسول کا اصل منصب، کہ وہ اللہ کی طرف سے پیغام لانے والا ہوتا ہے. اور اللہ کی طرف سے اگر پیغام لانے والا ہے، اس میں ہر نبی رسول کی ایک بہت بڑی حیثیت ہے، بہت بڑا مقام ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں جس کی طرف سے بھیجا ہوا آدمی ہوتا ہے، اس بھیجے ہوئے آدمی کی حیثیت اتنی بڑی ہوتی ہے جو حیثیت بھیجنے والے کی ہے.
یعنی اس کی مثال اگر ہم دینا چاہیں، فرض کرو ہم میں سے کوئی آدمی کسی اپنے آدمی کو بھیجتا کسی طرف، میں بھیجتا ہوں کسی کی طرف، آپ کی طرف آدمی بھیجتا ہوں، تو آپ اس آدمی کو اسی حیثیت سے دیکھیں گے جو آپ کے نظر میں میری حیثیت ہے، سمجھے نا؟ ایک عام آدمی ہے، ٹھیک ہے، اس نے ایک عام آدمی کو بھیج دیا، کوئی بڑا اس کو حیثیت نہیں دی جائے گی، لیکن فرض کو بادشاہ کی طرف سے کوئی آدمی آیا، تو بادشاہ کی طرف سے آنے والے آدمی کو آپ اسی طرح حیثیت دیں گے جو کسی عام آدمی کی طرف سے؟ یقینی طور پر کہ بادشاہ کی طرف سے آدمی آیا ہے، ایک تو بادشاہ کی عزت اور وقار آپ کے دل میں جو ہوتا ہے، اور دوسرا اس سے بڑھ کر بادشاہ کا جو روب خوف ڈر ہوتا ہے کہ اس کے آدمی کی عزت نہ کی تو بادشاہ کیا کرے گا، سمجھے نا؟ اب دنیا کے بادشاہوں کی طرف سے اگر کوئی آدمی آتا ہے ہمارے پاس تو ہم اس کی بڑی عزت افزائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کا بھیجا ہوا آدمی ہے، دوسرے الفاظ میں بادشاہ کا رسول ہے، بھیجا ہوا ہے رسول، کہ بادشاہ کا بھیجا ہوا ہے، بادشاہ کے پیغمبر ہے، اس کی طرف سے آنے والا ہے، رسول ہے۔ اور عربی میں آپ کے علم کے لیے، عربی میں جو بھی بھیجا ہوا شخص ہے چاہے کسی بھی آدمی کی طرف سے ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسول، اس کو رسول کہتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے ہاں رسول کا معنی اللہ تعالیٰ کے نبی و پیغمبروں کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ جو ہے کسی بھی بھیجے ہوئے آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کی طرف سے آیا ہو، اس کی کیسی بھی حیثیت کیوں نہ ہو، سمجھے نا؟ عربی میں اس کو رسول کا نام دیا جاتا ہے۔ باپ کا لفظ تو ویسے غلط ہے، سمجھے نا؟ ارباب رب کی جمع وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، لیکن رسول کا لفظی معنی بھیجا ہوا، اس میں مشکل نہیں ہے۔ عربی زبان میں جو بھی بھیجا ہوا شخص اس کو ہاں مراسل بھی کہتے ہیں، لیکن وہ مراسل آج کل کی یہ جو موجودہ زبان ہے اس کا لفظ ہے، لیکن عربی کی جو فصیح زبان ہے، جو پرانی قدیم زبان ہے، اس میں ہمیشہ آنے والے یعنی کہ بھیجے جانے والے کو رسول کا نام دیا جاتا تھا، چاہے کسی کی طرف سے بھی ہو۔ بات ہم کر رہے تھے کہ اس آنے والے کی حیثیت اتنی ہی بڑی ہوتی ہے جو اس کے بھیجنے والے کی ہے۔ تو اگر دنیا کے بادشاہ نے کسی آدمی کو بھیجا ہو تو اس کو ہم بڑی حیثیت دیتے ہیں کہ بادشاہ کا بھیجا ہوا آدمی ہے، تو جائے کہ کائنات کے بادشاہ کا آدمی اس کی طرف سے بھیجا ہوا۔ اور پھر دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ جس کو رسول بناتا ہے اپنے پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جس کو چنتا ہے وہ ہر ایک کو نہیں چن دیتا، سمجھے نا؟ اللہ تعالیٰ اسی کو چنتا ہے کہ جس کے اللہ تعالیٰ کے ہم بڑے مقامات ہوتے ہیں، سمجھے نا؟ اس لحاظ سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جہانوں کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو اگر جہانوں کے رب کا دل میں کوئی ڈر خوف ہے، اس کی کوئی ہیبت، اس کی کوئی عظمت ہے، تو اسی لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے تو اللہ بلاغ من اللہ و رسالاتی، کہ میں تو صرف اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اس کے پیغاموں کو پہنچانے کے لیے، بلاغن پہنچانے کے لیے، اور رسالات اس کے پیغاموں کو۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ جو اس رسول کی نافرمانی کرتا ہے پھر اس کا انجام کیا ہے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، کہ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے پھر جہنم کی آگ ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ بڑا سبق آموز جملہ ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ اس کے رسول کے نافرمانی کا نتیجہ کیا ہے، کہ جو ہم دن رات وہ نافرمانیاں کرتے ہیں اور کرتے ہوئے کوئی ڈر خوف بھی نہیں ہوتا کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو اللہ ماتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اچھا، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نافرمانی ہو، کہ نافرمانی تو بہت ساری ہوتی ہے، طرح طرح کی ہوتی ہیں، کوئی بڑے گناہ ہوتے ہیں، کوئی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، ساری نافرمانیاں ہیں۔ تو کوئی بھی آدمی نافرمانی کر دے، کسی طرح کی نافرمانی کر لے تو اس کے لیے جہنم ہے ہمیشہ کے لیے۔ ہاں جی، پھر
دیکھیے ہے تو واقعی یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کھلا کفر ہے، جس میں شرک ہے، دین کا مذاق اڑانا ہے، اللہ کے حکموں کا ویسے انکار کر دینا کہ نماز ہے ہی نہیں، نماز فرض ہی نہیں، سمجھے نا، ویسے انکار کر دینا، اس طرح کی چیزوں کا کھلا کفر ہے۔ تو لیکن نافرمانی کرنے کے انداز مختلف ہیں۔ نافرمانی تو ممکن ہے چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے، لیکن نافرمانی کرنے کے انداز مختلف ہیں۔ انداز کیا ہے کہ کبھی آدمی نافرمانی کرتا ہے لاؤبالی سے، ایسے ہی توجہ نہیں دی، خیال نہیں کیا، نافرمانی ہو گئی، یعنی جس کو آپ کہیں کہ جان بوجھ کر دیدہ دانستہ نہیں کی، ہاں تو یہ نافرمانی تو ہے، لیکن اس کا وہ جرم نہیں کہ جو عام نافرمانی کا ہو سکتا ہے۔ ایک نافرمانی وہ ہے جو آدمی سمجھتا بوجھتا کرتا ہے کہ واقعی نافرمانی ہے، واقعی گناہ ہے، لیکن پھر بھی کرتا ہے۔ اب وہ پہلی نافرمانی سے بڑی ہے، یہ پہلی چھوٹی تھی، اب یہ اس سے بڑی ہے۔ اس سے بڑی ہوگی کوئی؟ اس سے بڑی بھی یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار کرتے ہوئے کہ میں نہیں مانتا، آیت ہوگی قرآن کی، ہوگی میں نہیں مانتا، حدیث آپ کی ہوگی میں نہیں مانتا حدیث کو۔ ہاں یہ ہے بھائیو جو کفر ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں اس موضوع کو سمجھیں۔ ہمارے ہاں اختلافات پائے جاتے ہیں مسائل کے اندر، سمجھے نا، طرح طرح کے مسائل کے اندر اختلافات موجود ہیں۔ اگر تو اختلاف صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ بھی ادھر بھی حدیث ہے، ادھر بھی حدیث ہے، اس نے اس حدیث پر عمل کر لیا، اس نے دوسری حدیث پر عمل کر لیا، تو چلو مشکل نہیں ہے۔ بعض اوقات حدیثیں دونوں طرف ہوتی ہیں، ایک طرف صحیح ہے دوسری طرف ضعیف ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ آدمی صحیح حدیث پر عمل کرے، سمجھے نا۔ ہمارے بہت سے مسائل اس طرح کے ہیں کہ جس میں اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ مختلف حدیثیں۔ تو اصل تو یہ ہے کہ جب صحیح حدیث ہمارے پاس اس پر چلے، لیکن کسی نے فرض کرو ضعیف حدیث کو لے کر بھی اس پر چل پڑا، تو ہم نہیں کہیں گے اس کو کفر کر لیا، چلو کم سے کم اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے۔ کسی نے اس لیے کسی چیز پر عمل کیا کیونکہ ان کے علماء یہی کہتے ہیں، اور وہ بیچارہ اس قابل نہیں کہ خود حدیثوں کے آیتوں کو سمجھے نا، تو ٹھیک ہے ہم کہیں گے اس کا بھی عذر ہے۔ لیکن ایک آدمی کو پتہ ہے کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، سچ کیا ہے، حق کیا ہے، بلکہ ممکن ہے زبان سے بھی کہے کہ واقعی صحیح یہی ہے، لیکن چونکہ ہم فلاں ہیں، ہمیں یہی کرنا ہے، یہ بڑے خطرناک چیز ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا نام سنتے رہتے ہوں گے آپ، اللہ نے بہت بڑا دین کا ان سے کام لیا۔ 7ویں صدی ہجری میں، 8ویں صدی ہجری میں ان کو ایک نئے طور پر دین کو جیسے اس کی تجدید کی، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن و حدیث کو سمجھتے ہوئے اس کا ضد کرتے ہوئے انکار کرتا ہے کہ میں نہیں مانتا، ہاں یہ ہے جو کفر تک پہنچتا ہے، کفر تک جا پہنچتا ہے۔ پھر اس کے لیے ہے نار جہنم خالدین فیہا ابدا، کہ جو جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہنے والے۔ یہ بڑا خطرناک کام ہے، اور افسوس کہ ہمارے مسلمان کہلانے والوں کے اندر یہ چیز موجود ہے، سبھی کے نہیں، کچھ لوگوں کے اندر صرف ایک ہٹ درمی کے انداز سے، تعصب کے انداز سے، کیونکہ ہم فلاں ہیں، پتہ ہے کہ ہم جو کر رہے غلط ہے، پتہ ہے قرآن حدیث کے خلاف ہے، لیکن صرف اپنی جو فرقہ جماعت جو بھی کچھ ہے اس کے ساتھ چلتے ہوئے، اور یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اس کو اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے اس چیز پر کہ جب بھی قرآن و حدیث آ جائے تو پھر وہاں پر اس کی اپنی کوئی رائے نہ ہو، اپنی کوئی مرضی نہ ہو، نہ اپنی مرضی ہو نہ کسی اور کی مرضی چلائے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورۃ حجرات کی پہلی آیت، اس میں یہ ہے، اسی بات کا پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ کسی کا۔ کیا مانا؟ کہ نہ اپنی مرضی چلاؤ نہ کسی اور کی مرضی چلاؤ، جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے۔
اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، کہ کسی مسلمان مومن مرد ہو یا کوئی عورت ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے، ان کا فیصلہ آ جائے، تو پھر وہ اپنی مرضی چلائے۔ تو اس لیے یہ بات بڑی اہم ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ جب اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں سر جھکا دے، وہاں پر پھر اپنی انا نہ ہو، اپنی مرضی نہ ہو۔ تو یہ وہ نافرمانی ہے پوری ڈٹائی کے ساتھ، ضد کے ساتھ، جانتے بوجھتے ہوئے، کہ جو انسان کو بعض اوقات دین سے خارج کر کے کفر تک جا پہنچا دیے۔ اس میں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، پس اس کے لیے پھر جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ۔ اصل ہمیشہ کی آگ کس کے لیے ہے؟ کافر کے لیے، مشرک کے، وہ کافر مشرک۔ مسلمان اگر اپنے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا بھی تو ہمیشہ نہیں رہے گا، سمجھے نا؟ مسلمان جو توحید ایمان پر ہے، اگرچہ وہ توحید پر ہو، یہ نہ ہو کہ مسلمان تو کہلاتا ہے لیکن یعنی کہ مشرکوں کی طرح وہ بھی اسی طرح کا شرک کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ نام نہیں دیکھتا، اللہ کام دیکھتا ہے، سمجھے نا؟ اللہ کام دیکھتا ہے، نام نہیں دیکھتا کہ نام کیا ہے اس کا، دیکھتا ہے کام کیا کر رہا ہے۔ بعض مسلمان بھی کہلانے کو تو کلمے پڑھتے مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن ان کے معاملات دیکھو تو شاید آپ کو کسی ہندو اور مسلمان کے اندر کوئی فرق نظر نہ آئے۔ فرق نظر آتا ہو تو صرف ناموں کا ہوگا، کام ایک جیسے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کاموں کو دیکھتا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی سچا مسلمان ہے، صحیح عقیدے پر ہے، اس نے بڑے گناہ کر لیے، یعنی قتل و غارت کرتا رہا، کوئی زنا بدکاریاں، کوئی شراب سود، اس طرح کے معاملات کرتا رہا، بغیر توبہ کیے مر گیا، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل سے اس کو معاف بھی کر دے، چاہے تو اپنے نبیوں فرشتوں کی سفارشوں سے اس کی معافی کروا دے، اور چاہے تو اس کو اپنے عدل سے اس کو عذاب دے، جہنم میں ڈالے۔ لیکن جہنم میں کتنی دیر کے لیے؟ جب تک اس کے جو گناہ ہے اس کی سزا نہیں مل جاتی، جو اس کا جرم ہے، اس کا گناہ ہے، جب تک اس کے گناہ کی جرم کی سزا پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک، ورنہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ لیکن ہمیشہ رہنے والے کون ہیں؟ وہ کافر ہیں۔ اس لیے بعض اوقات انسان اس قدر دین سے دور ہو جاتا ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہو جاتا ہے کہ وہ کفر تک جا پہنچتا ہے، تو جس کے لیے پھر جہنم کی آگ ہے ہمیشہ کے لیے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، آپ کے دشمن، آپ کے مخالف، کافر اپنی کفر بے ایمانی پر لگے رہیں گے، مخالفتیں کرتے رہیں گے، اور اسلام کے خلاف ان کی سازشیں چلتی رہیں گی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا رأوا ما یوعدون، جب دیکھیں کہ وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جب یہ عذاب دیکھیں گے، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، ہاں اس وقت پتہ چلے گا کہ کس کے ساتھی کمزور ہیں اور کس کے ساتھی تھوڑے ہیں۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ مشرک کافر مکہ میں انہی کا زور تھا، مکہ میں کافروں کا غلبہ تھا، مسلمان چند ایک تھے، کمزور تھے، تو آئے دن مسلمانوں کو تان بازی ہوتی رہتی، کہتے رہتے کہ ہم طاقتور ہیں، ہم زیادہ ہیں، ہمارے پاس بڑی قوت طاقتیں ہیں۔ مسلمانوں کو تم کون ہو؟ ہمارے کمی کارے، ہمارے غلام، غریب فقیر؟ تو مسلمانوں کی ان چیزوں کے تانے دیے جاتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کافر اس طرح کی باتیں کرتے۔ ایک دفعہ آپ نے ابو جہل کو کوئی ڈانٹ پلائی، ابو جہل کو ڈانٹا کسی چیز پر، تو ابو جہل کہتا مجھے آپ ڈانٹتے ہو؟ آپ جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ مکہ کا سردار، یہ سارے لوگ میرے پیچھے، میری مجلس، میری محفل بہت بڑی، میرے ساتھی بہت زیادہ، تو مجھے دھمکیاں دیتے ہو؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سورۃ الق کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، کہ ابو جہل جن اپنے ساتھیوں پر فخر کرتا ہے کہ میرے ساتھی بہت زیادہ ہیں، میری پارٹی بہت بڑی ہے، میں بڑا مضبوط ہوں، میری پارٹی بڑی مضبوط ہے،
اللہ فرماتا ہے اپنی پارٹیوں کو بلا لے، اپنے ساتھیوں کو بلا لے، ہم کیا کریں گے؟ ہم جہنم کے دروغوں کو بلائیں گے۔ یہ اپنے پارٹیوں اپنے ساتھیوں پر فخر کرتا ہے کہ میری بڑی محفل مجلس ہے، میرے ساتھی بڑے پیچھے چلنے والے ہیں، میرے بڑے لوگ پیچھے ہیں، یہ بلا لے اپنے پیچھے لوگوں کو، دیکھیں ہم کون ہیں وہ۔ ہم کیا کریں گے؟ سندع الزبانیہ، ہم جہنم کے دروغوں کو لے آئیں گے۔ اب پھر دیکھیں گے کہ اس کی پارٹی کا کیا بنتا ہے، ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو آئے دن مسلمانوں کو خصوصاً مکہ دور میں، مکہ کے زمانے میں کافر تان بازی کرتے رہتے کہ تم کون ہو، کل کے لوگ ہو، چند ایک ہو، اور ہم دیکھو ہم ہیں زیادہ، ہم ہیں اصل جو آباء و اجداد کے دین کو لے کے چلنے والے، یہ وہ۔ علم آتا ہے حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، جب یہ عذاب دیکھیں گے، فسیعلمون، اس وقت ان کو پتہ چلے گا، من اضعف ناصرا، کہ کس کے ساتھی کمزور ہیں، جس کو اپنے ساتھیوں پر، اپنی پارٹی پر، اپنے لوگوں پر بڑا فخر ہے کہ میرے پیچھے بڑے لوگ ہیں، جب عذاب دیکھیں گے اس وقت پتہ چلے گا کہ کس کے ساتھی کمزور ہیں۔ عذاب کو ٹال سکتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں، پتہ چلے گا اس وقت۔ انہوں نے تو کیا بچانا، بلکہ وہ خود عذاب میں جا رہے ہوں گے۔ وَأَقَلُّ عَدَدًا، ان کو یہ بھی فخر تھا کہ ہم بڑے بہت زیادہ ہیں، ہماری کثرت ہے، کیونکہ ہمیشہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمیشہ گمراہی کی، کفر کی ہی کثرت رہی ہے۔ حق پرست لوگ، صحیح لوگ ہمیشہ کم رہے ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ ماتا کہ میرے شکر گزار بندے ہمیشہ تھوڑے رہے، زیادہ نہیں رہے۔ اور زیادہ کون ہے؟ ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر تم اکثر لوگوں کے پیچھے چلو گے تو اکثر لوگ گمراہ ہیں، تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہمارے یہ بھی بیوقوفی ہے ہمارے بعض لوگوں کی کہ اکثریت کو دیکھتے ہیں، چونکہ جو جمہوریت کا دور ہے نا، تو جمہوریت یہ تو ہوتی ہے، جمہوریت کہ کس کے ووٹ زیادہ ہے، کیا چیز، چاہے وہ گدھے گھوڑے جو بھی ہوں، بس ووٹ کس کے زیادہ ہے، کون ہے وہ لوگ، فاسق ہیں، فاجر ہیں، جاہل ہیں، بھائی کچھ بھی ہے، کوئی پرواہ نہیں، بس ووٹ زیادہ ہونے چاہیے۔ تو یہ ہمیشہ سے جاہلوں کا فلسفہ چلا آیا ہے۔ تو اللہ ماتا ہے کہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کس کے ساتھی تھوڑے تھے اور کس کے ساتھی کمزور تھے۔ اس دن جب فیصلے ہوں گے تو پتہ چلے گا تو کہ اللہ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے کہ نہیں بچا سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے ان کو جواب دیا کہ تم آج مسلمانوں کو تان بازی کرتے ہو کہ تھوڑے ہیں، کمزور ہیں، ہاں کل پتہ چلے گا کہ کمزور کون ہے، کل پتہ چلے گا کہ تھوڑے کون ہیں۔ ہاں تھوڑے وہی ہیں کہ جو اللہ کے عذاب میں جل رہے ہوں گے، ان کو کوئی بچانے چھڑانے والا نہیں ہوگا، اصل تھوڑے ہونے کا ہی معنی۔ تو خلطیں کافی ہے کیونکہ اگلا درس ایک لینا پڑے گا ہمیں، تو اگلی آتے ہیں، اگلے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ چلو آج کی آتے دہراتے ہیں پھر۔ الا بلاغا من اللہ ورسولہ، سوائے اللہ، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، اللہ تعالیٰ کے پیغاموں کو پہنچانے کا اصل کام آپ کا یہ ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو بھی نافرمانی کرتا ہے اللہ کے اس کے رسول کی، فإن له نار جہنم، فإن له نار جہنم، اس کے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، کہ جس میں ہمیشہ رہیں گے، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے کہ جس کا وعدہ کیا جاتا ہے جس عذاب کا، فسیعلمون، پس جانیں گے، من اضعف ناصرا واقل عددا، کہ کون ہے کہ جس کے ساتھی کمزور ہیں اور جن کے ساتھی تھوڑے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔